يقول إذا قام بالجنازة بالسنة المستسلمين إلى الإمام الإمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى واستعانى بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى فإن لم يكن ماشيا معها فليكن حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. وبه قال حدثنا مسلم قال یہ حدیث حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی زمانے سے متعلق ہے جبکہ جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا تھا. جب تم میں سے کوئی جنازہ دیکھے تو اگر اس کے ساتھ چل نہیں رہا تو کم از کم کھڑا ہو جائے, یہاں تک کہ اس کو خود وہ پیچھے چھوڑ جائے, وہ آدمی اس جنازے کو پیچھے چھوڑ جائے یا جنازہ اس کو پیچھے چھوڑ جائے, یا اس کے پیچھے چھوڑ جانے سے پہلے ہی اس کو کہیں رکھ دیا جائے قبر کے پاس. تو یہ وہ اسی زمانے کی بات ہے جب کہ قیام کا حکم دیا گیا تھا. کل بتایا تھا کہ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. جی. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقول حتى توضع. باب من تبع جنازة فلا يقول حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سيد المقبري عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة بيد مروان فجلس قبل أن توضع فجاء أبو سعيد قال فأخذ بيد مروان فقال قمت والله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة صدقا. یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ ہے کہ ابو سعید مقبوری کے والد کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں تھے تو ابو ہریرہ نے مروان کا ہاتھ پکڑا, دونوں بیٹھ گئے وہیں قبرستان میں قبل انتوزہ, قبل اس کے جنازہ رکھا جاتا. تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے ہاتھ پکڑا مروان کا اور کہا کہ کھڑے ہو جاؤ, اس لیے کہ اللہ کی قسم لقد علم هذا, ابو ہریرہ کو یہ بات معلوم ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہانا عن ذلک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جب تک جنازہ رکھنا دیا جائے تب تک بیٹھنا نہیں چاہیے. تو حضرت ابو ہریرہ کو تصدیق کی کہ ہاں ٹھیک ہے, باقی حضور نے منع کیا تھا. تو جب تک جنازہ رکھنا دیا جائے قبرستان میں تب تک بیٹھنا نہیں چاہیے. جی. باب من قام لجنازة يهودي. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. یہودی کے جنازے پر بھی آپ نے جو فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ, اور اگلی روایت میں آ رہا ہے کہ یہ فرمایا کیا وہ جاندار نہیں تھا علیہ نفسن, جس سے معلوم ہوا کہ جو حکم تھا کھڑے ہونے کا تو وہ مسلم کافر دونوں کے لیے. جی. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد رضي الله تعالى عنه وعنهم قائدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقام فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال ليست نفسا. وقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال كنت مع سهل وقيس رضي الله تعالى عنهما فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زكريا عن الشعبي عن ابن أبي ليلى قال كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة. باب حمل رجال الجنازة دون النساء. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سيد المقبري عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم
أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بديت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصائق. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا بدیت الجنازہ، جب جنازہ رکھ دیا جائے، واحتملها الرجال على أعناقهم، اور مرد ان کو اپنی گردنوں پر اٹھا لیں، تو اگر وہ نیک ہوتا ہے قالت قدمونی، تو وہ جنازہ کہتا ہے کہ مجھے آگے لے جاؤ، جلدی لے جاؤ مجھے اپنی منزل پر۔ وہ کانت غیر صالحۃ، اگر صالح نہیں ہوتا تو قالت یا ویلھا این تذهبون بها، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یا ویلھا یا ویلی گویا کہ میرے اوپر افسوس، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ اور اس کی آواز ہر ایک چیز سنتی ہے سوائے انسان سے، اور اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے، جب صحیحہ بے ہوش ہو جائے۔ مطلب یہ کہ جنازے کی وہ آواز ایسی خوفناک ہوتی ہے کہ اس سے آدمی اگر سن لے تو بے ہوش ہو سکتا ہے۔ جی باب الصراط بالجنازة. وقال أنس رضي الله تعالى عنه أنتم متبعون فامشوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، وقال غيره قريبا منها. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها وإن تك سوى ذلك فشر تدعونه عن ركابكم. یہ اس باب میں دو مسئلے بیان کیے ہیں۔ ایک جو ہے کہ جنازے کو جلدی لے جانا چاہیے، تیز رفتاری سے لے جانا چاہیے، اور حضرت انس نے فرمایا دوسرا مسئلہ اس میں بیان کیا کہ انتم مشیعون، تم ساتھ جانے والے ہو۔ تشیع کہتے ہیں کسی شخص کو رخصت کرنے کے لیے ساتھ جانا۔ تو تم لوگ جب جنازے میں چل جاتے ہو تو گویا اس کو رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلتے ہو، تو چلو فمشوا بین یدیھا، تو آگے چلو، پیچھے چلو، دائیں چلو یا بائیں چلو، سب جائے گا۔ وقال غیرہ قریبا من ذلک، دوسرے لوگوں نے انس کے علاوہ دوسرے حضرات نے بھی اسی جیسی بات کہی ہے۔ حنفیہ کا قول یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ جانے والوں کو پیچھے چلنا چاہیے، اور بلا ضرورت آگے نہیں بڑھنا چاہیے جنازے سے۔ دائیں بائیں چلیں، پیچھے چلیں، لیکن آگے نہ چلیں۔ تو اور استدلال کرتے ہیں کہ ہر جگہ جہاں پر بھی آیا ہے اتباع الجنائز کر رہا ہے۔ اتباع الجنائز کے بعد جنائز کے پیچھے چلنا۔ اور صحابی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ ایک جنازے میں حضرات شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں ساتھ جا رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر حضرت عمر جو ہے وہ جنازے کے آگے چل رہے تھے اور حضرت علی پیچھے چل رہے تھے۔ تو کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ شیخین تو آگے چل رہے ہیں، آپ پیچھے چل رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ان المشی خلف الجنازہ افضل من المشی امامها کفضل الصلاۃ المکتوبۃ علی النافلہ، کہ آگے پیچھے چلنا آگے چلنے کے مقابلے میں اتنی فضیلت رکھتا ہے جیسے کہ فرض نماز کی فضیلت ہوتی ہے نفل کے اوپر۔ وانہما لیعلمان بذلک، اور حضرات شیخین بھی اس بات سے واقف ہیں۔ ولکنہما سہلان یریدان ان یسہل علی الناس، لیکن وہ نرم آدمی ہیں دونوں شیخین، تو اس واسطے وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے تسہیل کریں۔ اگر پیچھے کیونکہ ہجوم زیادہ ہے تو اس میں اگر وہ شامل ہوں گے تو لوگوں پر تنگی ہو سکتی ہے، اس واسطے اس عذر کی وجہ سے وہ آگے چل رہے ہیں، ورنہ فی نفسی جو ہے وہ پیچھے چلنا افضل ہے۔ یہ حضرت حنفیہ کی دلیل ہے۔ اور آگے حدیث نقل کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے کو جلدی لے کر جاؤ، اسرعوا بالجنازہ فإن تک صالحۃ، اگر وہ نیک ہے فخیر تقدمونها، تو ایک بھلائی ہے جس کو تم جلدی سے جلدی آگے بڑھا رہے ہو۔
وہ ان تک وہ سوا ذالک، اور اگر وہ صالح نہیں ہے وہ جنازہ فشر تضعونه عند قابض، تو وہ بری چیز ہے جس کو جلد از جلد اپنی گردنوں سے اتار کر رکھ دینا چاہیے. تو ہر صورت میں تیز لے جانا بہتر ہے. جی باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بديت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصائك. باب من صف الصفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. وبه قال حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن قرد عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. مقامات پر میت کو بہت دیر تک رکھا جاتا ہے تاکہ اس میں رشتہ آ جائے. جی بس ایک مطلب خوب والا کافی ہے. بعض مقامات پر میت کو بہت دیر تک رکھا جاتا ہے جس سے کچھ گھنٹے تک یہ بند کر دو، بند کر کے پوچھو، بند کر دو اس کو. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں اس سے دیر کرنا ٹھیک نہیں ہے، جلد از جلد تیاری کرنی چاہیے، اور محض کسی کے انتظار میں جنازے کو روکنا مناسب بات ہے. اتنی گنجائش ہے کہ جتنی دیر میں اس کی تجہیز و تکفین کے جو کام ہیں وہ پورے ہو جائیں اتنی دیر تک روکنا تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ روکنا ٹھیک نہیں ہے. مطلب تھوڑا سا 5-10 منٹ 15 منٹ کسی کا کوئی بیٹا ہے یا بھائی ہے یا کوئی ایسا قریبی عزیز ہے جو آنا چاہتا ہے، اس کے لیے تھوڑا بہت تاخیر کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بیچ کر کے تھوڑی دیر. لیکن یہ کہ زیادہ گھنٹے تک گھنٹوں انتظار کرنا کسی کا یہ ٹھیک بات ہے. جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصفوف إلى الجنازة. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وفروضه آمين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشية ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر 4. یہ نجاشی کی نماز کا ذکر ہے کہ جب نجاشی کی وفات ہوئی تو آپ نے نماز پڑھائی ان کی، اور یہ نماز جنازہ غائبانہ تھی. تو غائبانہ نماز جنازہ کے بارے میں شافعیہ کہتے ہیں کہ مشروع ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی وقت مشروع ہے جب کہ جنازہ جو ہے وہ جہت قبلہ میں ہو، اور بعض یہ شرط نہیں لگاتے، وہ کہتے ہیں کہیں بھی ہو اور نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. شافعیہ حنابلہ کے نزدیک یہ جائز ہے، مشروع ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک عام حالات میں نماز جنازہ غائبانہ جائز نہیں. اور حنفیہ کہتے ہیں کہ جو استدلال کرتے ہیں وہ اس بات سے کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ کرام مدینہ منورہ سے باہر انہوں نے وفات پائی، لیکن کہیں آپ کا کسی پر نماز جنازہ پڑھنا غائبانہ ثابت نہیں. اور صرف جو صحیح روایات میں جو آیا ہے وہ نجاشی کے بارے میں آیا ہے، اور نجاشی کی حنفیہ کہتے ہیں یہ خصوصیت تھی اس وجہ سے کہ نجاشی کا انتقال ہوا تھا حبشہ میں، اور وہاں کوئی مسلمان تھا نہیں جو ان کی نماز جنازہ پڑھتا. اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر نجاشی کے لیے نماز جنازہ پڑھی، لیکن اس طرح پڑھی کہ روایات میں آتا ہے، امام واحدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسباب النزول میں یہ روایت نقل کی ہے کہ جس وقت نجاشی پر آپ نے نماز جنازہ پڑھی
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نجاشی کا جو جنازہ ہے وہ منکشف کر دیا گیا تھا سامنے، تو اس پر آپ نے جنازہ پڑھی. کسی اور کے لیے یہ ممکن نہیں ہے تو کسی غائب کا جنازہ جو ہے وہ اس کے لیے منکشف کر دیا جائے. تو اور دوسری بات یہ بالکل واضح ہے کہ کتنے صحابہ کرام ہیں کہ جن کی وفات مدینہ منورہ سے باہر ہوئی، غزوات میں ہوئی. قرہ 70 قرہ جو ہیں ویر معونہ کے موقع پر شہید ہوئے. آپ کو اس کا سخت رنج بھی ہوا، لیکن آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی. غزوہ موسیٰ میں 3 صحابہ کرام بڑے جلیل القدر صحابہ جن کے اوپر آپ نے بڑا صدمہ کیا، لیکن آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتی، یہ صرف خصوصیت ہے نجاشی کی. ایک واقعہ اور آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو آپ تبوک میں قیام فرما تھے، تو وہاں آپ کو اطلاع ملی کہ ایک صحابی معاویہ بن معاویہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا. تو اس وقت روایت میں یہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر نماز پڑھیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، ان کے اوپر نماز پڑھیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں. تو آپ نے حضرت جبریل کہتے ہیں کہ حضرت جبریل نے کہا کہ میں جتنے بھی بیچ میں حائل ہیں وہ سب ختم کر دیتا ہوں. تو جتنے ٹیلے سے درخت وغیرہ کے بیچ میں حائل ان کو ختم کر دیا گیا، اس معنی میں کہ حضرت معاویہ کی ناز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا دی گئی. پھر آپ نے پڑھی. یہاں پر بھی وہ بیچ کے جتنے حوائل تھے وہ ختم کر دیے گئے، تب آپ نے پڑھی. یہ بھی خصوصیت تھی معاویہ بن معاویہ کی. بس یہ 2 واقعے ہیں. ان میں صحیح سند کے خاص طور پر نجاشی کا واقعہ ہے، معاویہ بن معاویہ کا جو واقعہ ہے اس کی سند میں کلام ہے. لیکن بہرحال اگر وہ ثابت بھی ہو تو اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ راستے کے حائل سب ختم کر دیے گئے تھے اور ناش ان کے سامنے لا دی گئی تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ ناش کا سامنے ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوتی. جی. وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قوم منبوذ فسقهم وكبر 4. قلت من حدث؟ قال ابن عباس. وفي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبره قال أخبرنا أتاه أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش سالمهم فصلوا عليه. قال فشرفنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صفوف. وقال أبو زيد عن جابر كنت في الصف الثاني. باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز. وفي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا فقال متى دفن هذا؟ فقالوا البارحة. فقال أفلا آذنتموني؟ قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظه. فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس وأنا فيه فصلى عليه. باب سنة الصلاة للجنازة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى للجنازة وقال صلوا على صاحبكم وقال صلوا على النجاشي سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يصلي إلا طاهرا ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ويرفع يديه. وقال الحسن أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من غزوه لكراهيهم. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم. فإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر 4. وقال أنس والتكبيرة الواحدة استثناء 3. وقال عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا وفيه صفوف وإمام. اس باب میں جنازے کے چند مسائل بیان کیے ہیں، جن میں سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ جنازے کی نماز کے لیے وضو ضروری ہے یا نہیں. تو ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے لیے بھی وضو ضروری ہے جیسے کہ اور نمازوں کے لیے ضروری ہے. اور رد کرنا چاہتے ہیں حافظ ابن جریر طبری اور امام شعبی پر، جن کی طرف یہ منسوب ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے لیے طہارت شرط نہیں ہے.
بلکہ بغیر وضو بھی نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ نماز نہیں ہے باقاعدہ، اسی واسطے اس میں رکوع سجود وغیرہ نہیں ہوتے، اور یہ محض دعا ہے، اور جیسے دعا کے اندر وضو ضروری نہیں ہے اسی طرح نماز جنازہ میں بھی وضو ضروری نہیں ہے۔ امام بخاری اس باب میں ان کی تردید کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگرچہ اس میں رکوع سجود نہیں ہے لیکن اس کے اوپر لفظ صلاۃ کا اطلاق ہوا ہے قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی۔ قرآن کریم میں لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، تو اس میں نماز کے لفظ کا اطلاق ہوا ہے اس کے اوپر، اور احادیث میں بھی جگہ جگہ صلاۃ الجنازہ صلاۃ الجنازہ آیا ہے۔ تو کہتے ہیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی الجنازہ، حضور نے فرمایا من صلی علی الجنازہ، تو صلی کا لفظ استعمال کیا۔ وقال صلوا علی صاحبکم، ایک صاحب سے جن کا انتقال ہو گیا تھا ان کے ذمہ دین تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم لوگ پڑھ لو نماز اپنے ساتھی پر، تو یہاں پر بھی صلاۃ کا لفظ استعمال فرمایا۔ وقال صلوا علی النجاشی، اسی طرح نماز جب نجاشی پر پڑھی تو آپ نے کیا فرمایا کہ نماز پڑھو نجاشی پر۔ سماہا صلاۃ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام نماز رکھا۔ جب نماز نام رکھا تو نماز کے تمام شرائط اس میں بھی پائے جانے ضروری ہیں، جن میں طہارت بھی داخل ہے، استقبال قبلہ بھی داخل ہے۔ لیکن فیہا رکوع بلا سجود، ٹھیک ہے یہ بات کہ اس میں رکوع بھی نہیں ہے اور سجدہ بھی نہیں ہے، لیکن ولا یتکلم فیہا، اس میں بات چیت کرنا بھی اس کے دوران جائز نہیں ہے۔ تو جیسے عام نمازوں میں بات چیت کرنا جائز نہیں ہوتا، اسی طرح ایسے بھی بات چیت کرنا جائز نہیں۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نماز ہے، لہذا اس میں وضو ہونا ضروری ہے۔ وفیہا تکبیر و تسلیم، اور اس میں تکبیرات ہیں اور سلام بھی ہے۔ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہ لا یصلی الا طاہرا، عبداللہ ابن عمر نماز نہیں پڑھتے تھے مگر طہارت کی حالت میں۔ ولا یصلی عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، اور یہ نماز نہیں پڑھی جاتی طلوع شمس کے وقت اور غروب شمس کے وقت۔ جب طلوع غروب کا وقت ہو تو اس وقت میں نماز جنازہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے یا اس سے بعد پڑھنی چاہیے۔ وہ یرفع یدیہ، دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ تکبیرات کہتے وقت رفع یدین کرنا چاہیے۔ اس میں وہی اختلاف ہے جو رفع یدین عند الرکوع کے بارے میں ہے، یعنی شافعی اور حنابلہ کہتے ہیں کہ تکبیرات میں رفع یدین ہے چاروں تکبیرات میں، اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رفع یدین نہیں ہے سوائے تکبیر اولیٰ ہے۔ وقال الحسن ادرکت الناس، اور حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو پایا وہ احقهم علی جنائزهم من رضوه لفرائضهم، کہ انسان کے جنازے کے اوپر زیادہ حقدار جو ہے وہ شخص ہے جس کو کہ اس آدمی نے پسند کیا تھا اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے، یعنی محلے کا امام۔ محلے کا امام وہ ہے کہ جس کے پیچھے وہ آدمی اپنی زندگی میں نمازیں پڑھتا تھا اور اس کو اپنے امام بنانے کے لیے راضی تھا، تو مرنے کے بعد بھی وہ امام الحی محلے کا امام جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھائے۔ سمجھ گئے نا؟ اذا احدث، چوتھا مسئلہ یہ بیان کیا کہ اذا احدث یوم العید او عند الجنازہ یطلب الماء ولا یتیمم، کہ اگر کوئی شخص جس شخص کو حدث لاحق ہو جائے عید کے دن یا جنازے کی نماز کے وقت میں، تو اس کو چاہیے کہ پانی طلب کرے اور محض تیمم کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ یہ تبدیل کر رہے ہیں حنفیہ کی۔ حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ نماز عید یا نماز جنازہ کے وقت میں اگر کوئی آدمی مقتدی آیا ہے اور اس کو خیال ہے کہ اگر میں جا کر وضو کروں گا تو وضو کرنے میں اتنی دیر ہو جائے گی کہ نماز نکل جائے گی، تو اس صورت میں اس کے لیے تیمم کر کے نماز میں شامل ہونا جائز ہے۔ سمجھے نا؟ سوائے ولی کے، ولی جنازہ، کیونکہ ولی جنازہ جو ہے وہ جنازے کو مؤخر کرا سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی نہیں اب نہیں پڑھو، میں ذرا وضو کر کے آ جاؤں پھر پڑھ، لیکن عام آدمی جو ہے وہ مؤخر نہیں کرا سکتا، لہذا وہ
تیمم کر کے پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح عید کے موقع پر بھی اگر امام ہے تب تو اس کے لیے وضو کرنا ہر حالت میں ضروری ہے، اور اگر امام نہیں ہے، مقتدی ہے، تو اس صورت میں اگر اس کو یہ خیال ہے کہ میں اگر وضو کرنے جاؤں گا تو نماز عید نکل جائے گی، تو اس صورت میں اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ اور اصول حنفیہ کا یہ ہے کہ وہ نمازیں جن کا کوئی خلیفہ نہیں ہے ان میں یہ بات جائز ہوتی ہے۔ جیسے نماز جنازہ اگر فوت ہو گئی تو اب اس کا کوئی تلافی نہیں ہے، کوئی قضا نہیں ہے۔ اسی طرح عید کی نماز اگر فوت ہو گئی تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے، تو اس میں یہ حکم ہے، باقی عام نمازوں میں یہ حکم نہیں ہے۔ اور حنفیہ کا جو استدلال ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے ہے جو مرفوعاً تو ضعیف ہے لیکن موقوفاً صحیح ہے، کہ اس میں حضرت ابو ہریرہ نے یہ فرمایا کہ اگر کسی کو خوف ہو فوت ہونے کا تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ وَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْجَنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِالتَّكْبِيرَةِ۔ اب یہ مسبوق کا حکم بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز جنازہ ہو رہی ہے، کوئی شخص ایسے وقت پہنچا جبکہ نماز جنازہ شروع ہو چکی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ داخل ہو جائے ان لوگوں کے ساتھ ایک تکبیر کہہ کر۔ یہاں پر انہوں نے صرف اتنا بتایا ہے۔ حنفیہ کا جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، حکم یہ ہے کہ داخل ہو اور تکبیر کہے، اس وقت داخل ہو جبکہ امام تکبیر کہہ رہا ہو، کوئی بھی دوسری تیسری جیسی بھی تکبیر ہے وہ کہہ رہا ہو، اس وقت میں داخل ہو اللہ اکبر کہہ کر، اور جب امام سلام پھیر دے تو جتنی تکبیریں فوت ہو گئی ہیں ان تکبیروں کی قضا کرے، ان تکبیروں کو پورا کرے اس کے سلام پھیرنے کے بعد۔ یہ طریقہ ہے حنفیہ کا۔ وقال ابن المسیب یکبر باللیل والنہار والسفر والحضر اربعا۔ ابن المسیب فرماتے ہیں کہ رات ہو یا دن ہو، سفر ہو یا حضر ہو، ہر حالت میں 4 تکبیریں کہے گا۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں تکبیرۃ الواحدۃ استفتاح الصلاۃ، کہ ایک تکبیر جو ہے وہ نماز کو شروع کرنے کی ہے اور باقی 3 تکبیریں باقاعدہ جنازے کی ہیں۔ وقال عز وجل لا تصلی علی احد منهم مات ابدا، یہ پھر وہی آیت لائے یہ بتانے کے لیے کہ اس کے اوپر نماز کے لفظ کا اطلاق ہوا ہے، صلاۃ کا لفظ کا اطلاق ہوا ہے۔ وفی صفوف و امام، اس میں صفیں بھی ہوتی ہیں، امام بھی ہوتا ہے، لہذا اس کے اوپر تمام احکام نماز ہی کے جاری ہوں گے، اور نماز کے احکام میں یہ بات بھی داخل ہے کہ بغیر وضو کے نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ جی ابي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة السيلاني السعدي قال اخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فامنا فالتفتنا خلفه فصلينا فقلنا يا ابا امر ومن حدثك؟ قال ابن عباس باب فضل اتباع الجنائز. وقال زيد بن ثابت اذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال ما علمنا للجنازة اذنا ولكن من صلى ثم رجع فله قيرات. یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا صلیت فقد قضیت الذی علیک، جب تم نے کسی پر نماز جنازہ پڑھ لی تو ادا کر دیا وہ حق جو تم پر تھا۔ یعنی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جنازے کے ساتھ قبرستان تک جانا اور تدفین میں بھی شریک ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر نماز جنازہ پڑھ کے چلے جائے تو بھی کوئی مذاکرہ نہیں۔ ارے سمجھے نا؟ وقال حمید بن ہلال، اور حمید بن ہلال کہتے ہیں کہ ما علمنا علی الجنازۃ اذن، جنازے کے بارے میں ہمیں کسی اجازت لینے کے حکم کا علم نہیں ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے، یہ درخت تردید کر رہے ہیں حنفیہ کی۔ حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص تدفین سے پہلے واپس جانا چاہے اپنے گھر تو اہل میت سے اجازت لینی چاہیے۔ سمجھے نا؟ تدفین جب ہو چکے پھر تو اجازت لیے بغیر بھی گھر واپس جا سکتا ہے، لیکن اگر صرف نماز جنازہ پڑھی ہے اور ابھی تدفین نہیں ہوئی اور اس سے پہلے واپس جانا چاہتا ہے تو چاہیے کیا کرے؟ اجازت۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بحرال کہتے ہیں کہ ہمیں جنازے کے بارے میں اجازت لینے کا کوئی ہمارے علم میں کوئی بات نہیں ہے۔ ولیکن من صلی ثم رجع، بلکہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور پھر واپس چلا جائے
تو فلہو قیراط، تو اس کو بھی ایک قیراط کا اجر ملے گا. سمجھے نا؟ حنفیہ نے جو کہا ہے کہ اجازت لے کر جائے، اگر تدفین سے پہلے جانا چاہتا ہے تو اجازت لے کر جائے، یہ در حقیقت آداب میں سے ہے، جو کوئی فرض واجب نہیں ہے. اور آداب میں سے اس لیے ہے کہ اگر ایک شخص نماز جنازہ میں شریک ہو کر چلا جاتا ہے اور اہل میت کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ چلا گیا، تو ان کے ذہن پر یہ رہے گا کہ یہ آدمی آخر تک ہمارے ساتھ رہا، جس کا ایک طبیعت پر آدمی کے ایک احسان مندی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو اب خواہ آپ نے ایک احسان کیا تو ہے نہیں، اور اہل میت کو زیر بار احسان قرار دیا، تو یہ آداب کے خلاف ہے. لہذا اگر جانا ہو تو اجازت لے کر جائے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ وہ یہ شخص نماز جنازہ کے حد تک ہمارے ساتھ شامل تھا اور قبرستان تک جانے نہیں گیا. اس لیے فرمایا کہ بھائی اجازت لے کر جائے، لیکن کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جس کی خلاف ورزی کوئی بالکل ناجائز ہے. جی. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافع يقول حدث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان ابا هريره رضي الله عنه يقول من تبع جنازه فله قيراط. فقال اكثر ابو هريره علينا، فصدقت يعني عائشه ابا هريره وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيره فرطت ضيعت من امر الله. نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو یہ حدیث سنائی گئی، ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ من تبع جنازۃ فلہ قیراط، کہ جو شخص کسی جنازے کے پیچھے چلے تو اس کو ایک قیراط کا اجر ملے گا. اور قیراط یہ دنیا والا قیراط نہیں ہے بلکہ جنت والا قیراط، جس کی کوئی حد ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے. فقال حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا اکثر ابو ہریرہ علینا، تو حضرت ابو ہریرہ نے بہت باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی کہ جنازے کے پیچھے چلنے سے ایک قیراط کا اجر ہوتا ہے، تو اس واسطے ان کو ذرا اچنبھا سے معلوم ہوا. اور حضرت ابو ہریرہ ہی کا قول نقل کیا تھا نا، مرفوع حدیث نہیں سنائی تھی، بلکہ کہا تھا کہ ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ جو جنازے پیچھے جائے اس کو ایک قیراط ملے گا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے چونکہ یہ بات نہیں سنی تھی، اس واسطے انہوں نے کہ بھائی ابو ہریرہ تو بہت ساری باتیں کہتے رہتے ہیں، تو اس طرح کی بات کہی. فصدقت یعنی عائشہ ابا ہریرہ، بعد میں عائشہ نے حضرت ابو ہریرہ کی تصدیق کی کہ ہاں حضور نے یہ بات فرمائی تھی. وقالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرمایا عائشہ نے کہ میں نے حضور کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے. تو اس وقت عبداللہ بن عمر کو احساس ہوا کہ یہ بات میرے علم میں نہیں تھی اور صحیح بات ہے. تو اس وقت حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ لقد فرطنا فی قراریط کثیرا. اس کے معنی یہ ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کوتاہی کی بہت سے قیراطوں کے بارے میں، یعنی بہت سے مواقع ایسے آئے جہاں پر یہ فضیلت ہم حاصل کر سکتے تھے، لیکن ہم نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی، تو اس نے ہم نے بہت سارے قیراط ضائع کر دیے. یعنی حسرت کر رہے ہیں کہ جب یہ فضیلت واقعی ثابت ہے اور اجر ملنے کا موقع تھا، لیکن بہت سے مواقع پر ہم نے اس موقع کو گنوا دیا، اس پر حسرت کا اظہار کر رہے ہیں. یہ حضرات صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے جو فضائل ہیں ان کے لیے بھی بڑے حریص تھے کہ جو بھی فضیلت اور اجر کا موقع ہے وہ ضرور حاصل کریں، اور فضیلت کا کوئی موقع ہاتھ سے جائے. جی. باب من انتظر حتى يدفن. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على ابن ابي زيد عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري رضي الله تعالى عنه عن ابيه انه سأل ابا هريرة رضي الله عنه وعنهم فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني احمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا ابي قال حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الاعرج ان ابا هريرة رضي الله عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليه فله قيراط
ومن شهد حتى يدفن كان له قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. بسم الله الرحمن الرحيم. کیا نام ہے تمہارا؟ مسعود. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا دفن أو دفنت البارحة. قال ابن عباس فصفقنا خلفه ثم صلى عليها. باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة انهما حدثاه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لاخيكم. وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه 4. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا أبو زمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا مسئلہ بیان کیا ہے. اس مسئلے میں فقہا کے اختلاف کی تفصیل یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز جنازہ مسجد میں ادا کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے، تحریم. پھر اس میں کلام ہوا ہے کہ نماز جنازہ کی مسجد میں نماز جنازہ کی جو کراہت ہے وہ آیا اس صورت کے ساتھ مخصوص ہے جبکہ جنازہ بھی مسجد میں ہو اور نماز پڑھنے والے بھی مسجد میں ہوں، یا یہ صرف یعنی اسی صورت کے ساتھ مخصوص ہے، یا یہ کہ اگر جنازہ مسجد سے باہر ہو اور نماز پڑھنے والے مسجد کے اندر ہوں تو وہ بھی کراہت میں داخل ہے. حنفیہ کے یہاں دونوں قول ہیں. بعض فقہائے حنفیہ نے کہا ہے کہ چاہے جنازہ باہر ہو اور مصلی اندر ہو تب بھی ناجائز مکروہ ہے. اور بات کہتے ہیں نہیں، اگر جنازہ باہر ہے تو جائز. بہرحال اصل اختلاف جو ہے وہ شافعیہ حنابلہ ایک طرف اور حنفیہ مالکیہ دوسری طرف کہ آیا نماز جنازہ مسجد میں جائز ہے یا نہیں ہے. مالکیہ کے یہاں حنفیہ مالکیہ کے یہاں جائز نہیں اور شافعیہ حنابلہ کے یہاں جائز. ان دونوں بزرگوں کا استدلال جو ہے وہ در حقیقت ایک واقعے سے ہے کہ معطل مالک میں وہ واقعہ مروی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہوئی تو ان کا جنازہ لوگوں نے مسجد میں پڑھنا چاہا، مسجد نبوی میں. تو صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں وہ مسجد میں نہیں پڑھنا چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا،
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ مسجد میں پڑھ لو، اور کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل ابن بیضاء، سہیل ابن بیضاء، یہ دو صحابی تھے، سہل ابن بیضاء اور سہیل ابن بیضاء، ان کی نماز آپ نے مسجد میں پڑھی، تو جب آپ نے نماز وہاں پڑھی تھی تو ساتھ کی نماز بھی وہاں پر پڑھی جا سکتی۔ تو اس سے استدلال کر کے شافعی اور حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ حنفی اور مالکیہ کا استدلال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی نماز جنازہ پڑھتے رہے مسجد سے باہر۔ اب یہ حدیث آ رہی ہے کہ مسجد کے قریب ایک جگہ تھی جس کو موضع الجنائز کہا گیا، جنازہ پڑھنے کی جگہ۔ یہ معروف تھی کہ نماز جنازہ وہاں پر پڑھی جائے، تو جب بھی جنازہ ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لے جاتے، موضع جنائز میں جا کر نماز پڑھتے۔ تو اگر مسجد نبوی میں نماز جنازہ مشروع ہوتی تو مسجد نبوی کی فضیلت کو ترک نہ کیا جاتا۔ آپ مسجد نبوی کی فضیلت یہ ہے کہ 1000 نمازوں کے برابر ہے وہاں پر ثواب، تو آپ اس کو چھوڑ کر جاتے تھے موضع جنائز کی طرف۔ تو اگر مسجد میں نماز جنازہ مشروع ہوتی تو مسجد نبوی کی فضیلت کو چھوڑنے سے کوئی معنی نہیں تھے، اس کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ ایک دلیل تو یہ ہے، اور دوسری دلیل ایک قولی حدیث ہے جو ابو داؤد میں مروی ہے، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلا شیء لہ، من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلا شیء لہ، کہ جو شخص جنازے پر مسجد میں نماز پڑھے اس کو کچھ نہیں، اس کے لیے کچھ نہیں، یعنی لا شیء لہ معنی میں ہے لا اجر لہ، تو اس کا کوئی اجر نہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اگرچہ جو موجودہ نسخے چھپے ہوئے ہیں نا ابو داؤد کے، اس میں فلا شیء لہ کے بجائے فلا شیء علیہ، من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلا شیء علیہ، اس سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں، اور اس سے تائید ہوتی ہے شافعی اور حنابلہ کی کہ اگر کوئی نماز جنازہ مسجد میں پڑھے تو اس کے اوپر کوئی کچھ نہیں ہے، یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں، اس سے تائید ہوتی ہے حنابلہ اور شافعیہ کی۔ لیکن جو ابو داؤد کے معروف نسخے ہیں ان میں سے جو صحیح نسخوں میں لا شیء علیہ کے بجائے لا شیء لہ آیا ہے، اور وہ حنفیہ اور مالکیہ کی دلیل ہے۔ ارے سمجھو، جہاں تک تعلق ہے حضرت سہیل ابن بیضاء اور سہل ابن بیضاء پر نماز پڑھنے کا، تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ساری زندگی میں اگر کوئی ایک واقعہ پیش آیا ہے ایسا کہ آپ نے مسجد میں نماز پڑھی، تو اس کو بڑی آسانی سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کسی عذر کی وجہ سے پڑھا۔ آپ معمول تو باہر پڑھنے کا تھا، لیکن کوئی عذر پیش آیا ہوگا، جیسے کہ بارش ہے، کیچڑ ہے، جس کی وجہ سے باہر نماز پڑھنا مشکل ہے، تو اس وقت میں آپ نے پڑھ لی، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کوئی قسم کا عذر ہو تو عذر کی حالت میں مسجد کے اندر پڑھنے کی بھی گنجائش ہے۔ مثلا یہ کہ باہر بارش کیچڑ ہے اور نماز پڑھنا وہاں پر کھڑے ہو کر ممکن نہیں ہے، یا یہ کہ باہر اتنی جگہ نہیں ہے مسجد سے باہر جہاں پر کہ لوگ اطمینان سے نماز پڑھ سکیں۔ بعض مسجدیں ایسے گنجان محلوں میں ہوتی ہیں کہ جہاں باہر نماز پڑھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں جہاں عذر ہو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا جائز ہے، اور اسی عذر پر محمول کیا جائے گا حضرت سہل اور سہیل کے واقعے کو۔ ارے سمجھ گیا نا؟ اب دیکھو جیسے حرمین شریفین میں آج کل نماز حرم میں ہوتی ہے، مسجد میں ہوتی ہے، تقریباً ہر نماز فرض کے بعد کوئی نہ کوئی جنازہ ہوتا ہے، تو وہاں واقعی یہ صورت ہے کہ وہاں یہ ممکن نہیں ہے کہ ساری قوم جو ہے باہر نکلے، باہر اتنی جگہ ہی نہیں ہے کہ حرم کے سارے مصلی جو ہیں باہر چلے جائیں اور جا کر نماز جنازہ میں شامل ہیں، تو اس لیے عذر ہے، تو وہ ہمارے نزدیک بھی ایسی صورت میں
نماز پڑھ لینا جائز ہے، لیکن اس سے عام حکم نہیں نکالا جا سکتا۔ ارے سمجھ گیا نا، یہ ہے حنفیہ کا موقف۔ تو یہ جو یہاں پر امام بخاری نے باب قائم کیا، باب الصلاۃ علی الجنائز بالمصلی والمسجد، تو کہتے ہیں جنائز سے نماز پڑھنا مصلی میں یعنی عیدگاہ میں اور مسجد میں۔ غالباً امام بخاری کا مطلب یہ مقصد یہ ہے کہ جب مصلی میں جائز ہے یعنی عیدگاہ میں، تو مسجد میں بھی جائز ہے، کیونکہ جو حکم مسجد کا ہوتا ہے وہی مصلی یعنی عیدگاہ کا بھی ہوتا ہے۔ لیکن حنفی یہ کہتے ہیں کہ مصلی کا حکم اور ہے، مسجد کا حکم اور ہے۔ مصلی جو ہے وہ تو عیدگاہ ہے، اب عیدگاہ کے لیے اگر وقت نہیں ہے وہ جگہ تو دوسرے کاموں میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور سال میں 2 مرتبہ وہاں پر عید پڑی جاتی ہے، تو اس کو مسجد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اب آگے روایت نقل کیا تو ابو ہریرہ کی قال نعانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النجاشی صاحب الحبشہ اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لاخيكم، اور پھر آگے عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم صف بهم بالمصلى، حضور نے صف بنوائی مصلی میں یعنی وہ عیدگاہ میں، فکبر علیہ 4 اور 4 تکبیریں کہیں۔ تو مصلی کا لفظ آیا ہے نا یہاں پر، تو اسی پر قیاس کرنا چاہتے ہیں مسجد کو۔ جواب میں نے دے دیا کہ مصلی جو ہے وہ مسجد کے حکم میں تمام احکام کے اعتبار سے نہیں ہوتا۔ اور دوسری حدیث آگے نقل کی عبداللہ بن عمر سے کہ ان یہود جاءوا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی جو ہے وہ لے کر آئے حضور کے پاس ایک مرد کو اور ایک عورت کو جنہوں نے زنا کر لیا تھا، تو آپ نے حکم دیا فرجما، ان دونوں کو رجم کیا گیا، قریبا من موضع الجنائز، جنائز کی جگہ سے قریب مسجد کے پاس۔ تو موضع جنائز کی یہ حنفیہ کی دلیل ہے کہ دیکھو موضع جنائز الگ بنا ہوا تھا مسجد کے پاس، مسجد کے اندر تھا۔ جی باب ما يكره من اتخاذ المسجد على القبور. ولما مات الحسن بن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت فسمعوا صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا فأجابه آخر بل يئسوا فانقلبوا. یہ کہتے ہیں مسجد بنانا قبروں کے اوپر یہ مکروہ ناجائز ہے۔ آگے تو بستری حدیث بھی آ رہی ہے، اور بیچ میں واقعہ تاریخاً نقل کیا ہے کہ جب حضرت حسن ابن علی کی وفات ہوئی، حضرت حسن ابن حسن علی یعنی حضرت حسن کے بیٹے یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنا واقع، جب ان کا انتقال ہوا کہ ضربت امرأته القبة على قبره سنة، تو ان کی بیوی نے قبہ لگا لیا اور اس کی قبر پر سال بھر تک لگائے رکھا۔ ثم رفعت، بعد میں وہ قبہ ہٹا لیا۔ فسمعوا صائحا يقول، تو کسی آواز دینے والے کا یہ قول لوگوں نے سنا، شاید کوئی فرشتہ ہوگا کہنے والا، کہ الا هل وجدوا ما فقدوا، جو بھائی کیا انہوں نے پالی وہ چیز جس کو گم کیا تھا، یعنی جو قبہ لگائے ہوئے ہیں، ایسا ہے گویا کہ جو چیز جو مردہ چلا گیا ہے دنیا سے اس کو واپس لینے کی فکر ہے، جس کی وجہ سے یہ لگایا ہوا ہے، اور پھر جب ہٹا لیا تو گویا انہوں نے اپنا مقصد پا لیا۔ هل وجدوا ما فقدوا، جو وہ چیز گم کی تھی کیا واپس مل گئی ان کو؟ فأجابه آخر، دوسرے نے کہا کہ نہیں ملی تو کچھ نہیں، بل یئسوا فانقلبوا، کہ وہ تو نا امید ہو گئے اب واپس ملنے سے، لہٰذا واپس چلے۔ تو گویا یہ تنبیہ کرنا مقصود تھا کہ یہ قبہ لگانا بالکل فضول تھا، کوئی فائدہ نہیں۔ جی وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال هو الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها.
باب أين يقوم من المرأة والرجل. وبه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن ابن بريدة قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وعنهم قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. یہ روایت ہے کہ حضور نے نماز پڑھی ایک عورت پر، تو اس کے درمیان میں آپ کھڑے ہوئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. شافعیہ اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر مرد کا جنازہ ہے تو امام کو چاہیے کہ اس کے سر کے سامنے کھڑا ہو، اور عورت کا جنازہ ہے تو چاہیے کہ اس کے درمیان میں کھڑا ہو. اور متعدد حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے. اور امام بنوفا سے منقول یہ ہے کہ جنازہ مرد کا ہو یا عورت کا ہو، دونوں صورتوں میں سینے کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک روایت حنفیہ کی شافعیہ کے بھی مطابق ہے، یعنی مرد کے لیے سر کے سامنے اور عورت کے لیے اس کے درمیان. اور چونکہ احادیث بہت صریح ہیں اس بارے میں، اس واسطے جو حنفیہ کی وہ روایت حنفیہ شاہ صاحب فرماتے ہیں زیادہ راجح ہے جو شافعیہ کے مطابق ہے، یعنی اس میں مرد کے لیے سر کے سامنے اور عورت کے لیے وسط کے سامنے. جی. باب التكبير على الجنازة 4. وقال حميد صلى بنا أنس فكبر 3 ثم سلم فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر 4 ثم سلم. 4 تکبیر جنازے کی. یہ شروع میں صحابہ کرام کے دور میں کچھ اختلاف تھا. امام طحاوی نے روایت نقل کی ہے کہ فاروق اعظم نے صحابہ کرام کا ایک مجلس شورا بلائی اور اس میں یہ رکھا مسئلہ ہے، کوئی 4 تکبیر کہتا تھا، کوئی 5 کہتا تھا، کوئی 6 کہتا تھا. تو بعد میں جو سارے صحابہ کا اتفاق ہو گیا 4 تکبیر. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية اليوم الذي مات فيه وخرج بهم من المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أسحمة النجاشي فكبر 4. جيم پر تشدید نہیں ہے. أسحمة النجاشي فكبر 4. وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم أسحمة. باب قراءة الفاتحة الكتاب على الجنازة. وقال الحسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا فرة وسلفا وأجرا. یہ فاتحہ پڑھنا جنازے میں شافعیہ حنابلہ وغیرہ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی نماز جنازہ میں. حنفیہ کا جو مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں ہے بلکہ ثنا ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ پڑھی جائے گی. جو عام نمازوں میں جو ثنا پڑھی جاتی ہے وہی نماز جنازہ میں بھی پڑھی جائے گی. اور کتابوں میں حنفیہ سے لکھا ہے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا. البتہ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر دعا کی نیت سے پڑھ لے تو پڑھ لے، قرات کی نیت سے نہیں پڑھنا چاہیے. اب صورتحال یہ ہے کہ روایات میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے آیا ہے. یہ حدیث یہ باب جو آیا ہے اس میں حسن بصری کہتے ہیں کہ بچے پر بھی سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. اور حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں آ رہا ہے آگے لوگوں نے فاتحہ کی کتاب پڑھی، سمجھے نا. تو متعدد روایات میں فاتحہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ثابت. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل میں کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر ہے کہ انہوں نے نماز جنازہ میں فاتحہ نہیں پڑھی. اور متعدد صحابہ کرام حضرت علی وغیرہ سے مروی ہے کہ نماز جنازہ میں کچھ قرأت قرآن نہیں، تو قرأت قرآن کے عموم میں فاتحہ بھی داخل ہے. اس سے حنفی انتظار کرتے ہیں.
لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ متعدد صحیح روایات میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ثابت ہے، تو حنفیہ کو محمول کرتے ہیں کہ یہ کس معنی میں ہے؟ دعا کے طور پر ہے، تلاوت کے طور پر نہیں۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بارے میں کہ انما هو ثناء و دعاء للمیت، کہ نماز جنازہ جو ہے وہ تو ثنا ہے اللہ تعالیٰ کی اور میت کے لیے دعا ہے۔ تو اس واسطے کہتے ہیں کہ اس میں قرآن کریم کی کوئی تلاوت نہیں ہے، قرآن کریم تو عموم میں سورہ فاتحہ بھی داخل ہے۔ لیکن صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے واللہ عالم کہ بھائی جب روایتوں میں ثابت ہے، صحابہ کرام کا پڑھنا ثابت ہے، تو اس کی خامخواہ نفی پر زور دینا یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے، سمجھے نا؟ اور اس تعویل کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی بنیت دعا ہو اور بنیت تلاوت نہ ہو، اس کی بھی کوئی دلیل کبھی موجود نہیں۔ اس واسطے فاتحہ پڑھ لینا بہتر ہے، سمجھے نا؟ پڑھ لینا چاہیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ جو سبحانک اللہم و بحمدک کا پڑھتے ہیں نا ہم آپ، اس کا بھی کہیں روایات میں ذکر نہیں ہے، اس ان خاص الفاظ کا نماز جنازہ کے، بلکہ مطلق اتنا آیا ہے کہ ثنا ہے اللہ تعالیٰ کی ثنا۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی ثنا عام نمازوں میں سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ کر ہوتی ہے، تو حنفیہ نے کہا جنازے میں بھی وہی پڑھ لینا چاہیے، لیکن کہیں کسی روایت میں صراحتاً یہ نہیں آیا کہ سبحانک اللہم و بحمدک پڑھا جائے۔ اس کے برخلاف فاتحہ پڑھنے کا ذکر صراحتاً آیا ہے، تو اس واسطے یہ ٹھیک ہے کہ ثنا ہے، تو ثنا کے اندر معروف ثنا وہی ہے سبحانک اللہم و بحمدک، لہٰذا وہ پڑھے، لیکن فاتحہ کی نفی کرنا اور اس کا انکار کرنا یہ کوئی صحیح بات معلوم نہیں ہوتی، لہذا چاہیے یہ کہ دونوں چیزوں کو جمع کر لیا جائے، پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، اور پھر دوسری تکبیر کے بعد درود شریف الی آخرہ جو نماز کا طریقہ ہے۔ ارے سمجھ گئے؟ جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة قال صليت خلف ابن عباس قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنها سنة، یعنی ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا عبداللہ بن عباس نے تو میں نے سورہ فاتحہ سے پڑھی ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سنت، اور جب کوئی صحابی کسی عمل کو سنت کہے تو وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے۔ اس واسطے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ثابت ہے حدیث سے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، تو اس سے خامخواہ اعراض کرنا ٹھیک نہیں۔ جی جی سورہ فاتحہ جو ہے امام اگر پڑھے تو مقتدی کے لیے کافی ہوگا یا ہر آدمی پڑھنا پڑے گا؟ یہ چونکہ اس میں نماز جنازہ میں ہر ایک آدمی فرداً فرداً ہی پڑھتا ہے، تو اس لیے فرداً فرداً ہی پڑھنے کو بہتر ہے۔ جی۔ باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر ممدود فأمهم وصلوا خلفه. قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ قال ابن عباس. وبه قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن أسود رجلا أو امرأة كان يكون في المسجد يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا مات يا رسول الله. قال أفلا أذنتموني؟ فقالوا إنه كان كذا وكذا قصته. قال فحقروا شأنه. قال فدلوني على قبره. قال فأتى قبره فصلى عليه. حدیث پہلے گزر چکی ہے اور وہاں میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ شافعیہ کے نزدیک قبر کے اوپر نماز پڑھنا جا کر مشروع ہے، لیکن حنفیہ کہتے ہیں یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ کسی شخص کو نماز جنازہ کے بغیر دفن کر دیا گیا یا ولی کے شرکت کے بغیر دفن کر دیا گیا، اور وہ جا کر ایسے وقت میں نماز جنازہ پڑھے قبر پر جبکہ غالب گمان یہ ہو کہ لاش پوری پھٹی نہیں ہوگی، تو پھر تو جائے، لیکن تمہیں سے کوئی شخص مقبول ہو
تو پھر جائز ہے۔ اور یہاں جو یہ واقعہ ہے یہ اول تو کھلے پڑنے سے پہلے کا ہے، دوسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، کیونکہ دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ یہ قبریں جو ہیں ظلمت سے بھری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ میری نماز کی برکت سے ان میں نور پیدا کر دیتا ہے، یہ بات کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ جی نماز جنازہ میں جو 4 تکبیرات ہیں اس کے مطابق ایک بار جی حضرت نماز جنازہ میں جو 4 تکبیرات ہیں اس میں اگر کوئی امام جو ہے 5 تکبیر بھی کہے تو اس صورت میں جو ہے مقتدیوں کے لیے اس کے مطابقت کرنی چاہیے، پہلے نہیں چاہیے 5 تکبیرات، کیونکہ روایت ہفتے مدینہ منورہ میں ہم نماز پڑھ رہے تھے تو امام صاحب نے 5 تکبیریں کہی، غالباً بھول سے کہی ہے، تو لیکن باہر مطابقت کرنی چاہیے 5 تک۔ جی عرب کے اندر جو نا لاشوں سے مثالہ لگاتے ہیں تاکہ 2-3 دن کے اندر یہ ختم ہو جائے دفن ہونے کے بعد، یہ مثالہ لگانا چاہیے، کیا نشان لگاتے ہیں؟ مثالہ لگاتے ہیں کہ خاص قسم کا وہ مراج سے ختم ہو جاتی ہے دفنانے کے بعد۔ مسالہ جی لاش کے اوپر جی دوائی ہوتی ہے وہ پھر دفنا ہونے کے بعد 3 دن 4 دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے بالکل لاش، تو پھر لگانا کیسے ہے؟ یہ لگانا صرف اس صورت میں گنجائش ہے اس کی جبکہ نماز جنازہ فوراً پڑھی نہ جا سکتی ہو کسی وجہ سے، مثلاً یہ کہ ایسے حالات ہیں، طوفان ہے، سیلاب آیا ہوا ہے یا سمندر میں ہے انسان اور وہاں پر نماز جنازہ پڑھنے کا موقع نہیں ہے، تو اس صورت میں تو لگا کر محفوظ رکھنے کی گنجائش ہے، لیکن ویسے تو میں نے عرض کیا نا کہ وفات کے فوراً بعد، انتقال کے فوراً بعد تجدید تفسیر اور تدفین کا انتظام کرنا چاہیے، لہٰذا پھر وہ لگانا بھی درست ہے۔ اگر میت کو یہ واقعات پہلے واضح ہو گیا نہیں ہو گیا؟ سوال کچھ انہوں نے یہ کیا تھا کہ مسالہ لگا کے وہ جسد کو ختم کر دیا جاتا ہے، ایسا مسالہ ہوتا ہے کہ اس سے وہ 3-4 دن بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی گل چھڑ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، مسالہ لگاتا ہے ختم ہو جائے گا، وہ لگاتا ہے تو اسی قبر میں پھر کسی دوسرے کو دفنانے کی جگہ کی کمی کی وجہ سے قبر کو مسالہ لگاتا ہے لاش کو مسالہ لگاتے ہیں تاکہ اس کو دفن نہ کرنا پڑے۔ نہیں دفن کرتے ہیں لیکن تھوڑے دنوں کے بعد وہ ختم ہو جاتے، صرف ہڈیاں رہ جاتی ہیں، پھر اسی قبر میں یعنی دوسرے مردے کو دفنا دیتے ہیں۔ یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں، یہ بات ایسا نہیں کرنا۔ کیا فرما رہے ہو؟ سعودی عرب میں ایسے کیے جاتے ہیں، عرب ممالک میں۔ سعودی عرب میں بہت سے غلط باتیں کی جاتی ہیں۔ ایک سوال جی میت کو دفنانے کے بعد جو ایک دن چھوڑ دی جاتی ہے، قبر میں اتارنے کے بعد ایک دن چھوڑ دی جاتی ہے تاکہ اس کے رشتے دار وغیرہ آ کر دیدار کریں، 3-4 گھنٹے یا 5 زیادہ گھنٹے تک بھی چھوڑ دی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا؟ کیا چھوڑ دی جاتی ہے؟ ایک پتھر چھوڑ دیا جاتا ہے، نہیں رکھا جاتا، اچھا قبر کے اوپر ایک پتھر اچھا، دفنانے کے بعد قبر میں میت کو اتارنے کے بعد اوپر مٹی نہیں ڈالتے؟ مٹی نہیں ڈالتے۔ یہ تو بالکل غلط بات ہے، ناجائز بات ہے۔ جی سوال، اگر لاش دفنانے سے پہلے وہ خراب ہو گئی، یعنی کسی کو قتل کر دیا گیا اور 2-3 دن پڑا رہا اور لاش خراب ہوگی تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟ جب پھول پھٹ جائے لاش تو پھر نماز جنازہ نہیں، ختم۔ پھول پھٹنے کی جو شرط ہے یہ کہاں سے لی ہے حنفیہ نے؟ کیا چیز؟ یہ جو شرط لگائی ہے کہ پھولے اور پھٹے نہیں، اس صورت میں نماز جنازہ نہیں ہوگی، یہ جو پھولنے اور پھٹنے کی شرط لگائی ہے حنفیہ نے کہاں سے؟ مجھے پتہ نہیں، واقعی نہیں پتہ، ہم تو مقلد آدمی ہیں نا، اس واسطے سوال بعض لوگ میت کو امانتاً دفناتے ہیں، پھر
کچھ عرصہ بعد اس کو منتقل کر کے دوسری کوئی اثر نہیں ہے، بے بنیاد بات جائز نہیں ایسا کرنا۔ اچھا تدفین کے مسائل آگے آ رہے ہیں یار، پہلے بھی اتنے سارے سوال کسی نے لکھ کے بھیجے ہوئے ہیں، میں نے کہا جب تدفین کا مسئلہ آئے گا تو بتائیں گے انشاءاللہ۔ سر جی پوسٹ مارٹم کا شریک حکم ہے؟ عام حالات میں جائز نہیں ہے، شدید ضرورت کے بغیر۔ جی باب الميت يسمع خبط النعال. وبه قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله ويقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. فرمایا کہ بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے وَتُبُلِّ لیا اور لوگ پیٹ موڑ کر چلے جاتے ہیں، اسی کے اوپر آگے تو کسی وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ، سمجھے نا؟ یہ تبلیہ بھی ہو سکتا ہے، تولا وذهب بھی ہو سکتا ہے، تولا وذهب أصحابه، اصحاب جو ہیں اس سے وہ پیٹ موڑ کر چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے مردہ، تو اس وقت دو فرشتے آتے ہیں، بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ هذا الرجل، اس کے بعد لوگوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شبیہ مبارک دکھائی جاتی ہے اس وقت، لیکن کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ آپ کی شبیہ دکھائی جاتی ہے۔ البتہ اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ ظاہر ہے جب پوچھا جا رہا ہے تو کوئی چیز سامنے ہوگی تو وہ شبیہ ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، شبیہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ تصور میں ہونا کافی ہے۔ تو فیقول اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، تو مومن یہ کہے گا، فیقال انظر الی مقعدک من النار، تو اس کو دکھایا جائے گا کہ تم ذرا دیکھو تمہارے جہنم میں تمہاری سیٹ یہ تھی، جہنم میں اگر جاتے تو تم فلاں جگہ پر رہتے، تو کوئی نظر آ رہی ہے تمہارے سامنے، ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی ایک جگہ دے دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں کو دے دے گا، کہ نار کی جگہ اس کو دکھائی جائے گی تاکہ اس کی خوشی میں، مسرت میں اضافہ ہو۔ جب آدمی سوچتا ہے کہ اللہ کس مصیبت سے نجات مل کر مجھے کیا چیز ملی ہے تو اس کی مسرت زیادہ ہوتی ہے۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، اسے جب پوچھا جائے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو وہ کہے گا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، كنت أقول ما يقول الناس، لوگ جو کہہ رہے تھے میں بھی کہتا تھا، تو اس سے کہا جائے گا لا دریت ولا تلیت، نہ تو تمہیں خود پتا تھا نہ تم نے کسی کی اتباع کی تھی۔ تلیتا یہ اصل میں تھا تلوتا، لیکن مشاکلت کی وجہ سے اس کو یائی بنا دیا گیا، لا دریت ولا تلیتا، یعنی نہ تو تلا یسلو کے معنی کسی کے پیچھے جانا، کسی کی تقلید کرنا، سمجھے نا؟ اور معنی اس کے یہ بھی ہیں کہ دوسرے ہو سکتے ہیں کہ نہ تو تمہیں خود پتا تھا نہ تم نے کچھ پڑھا، قرائت تلاوت سے اگر کہا جائے۔ ثم یضرب بمطرقۃ من حدید، پھر ایک لوہے کے ہتھوڑے سے اس کی پٹائی ہوگی، ضربۃ بین اذنین، کانوں کے درمیان وہ ہتھوڑا مارا جائے گا، فیصیح صیحۃ، اس سے وہ چیخے گا، یسمعها من یلیہ، جو قریب لوگ ہیں وہ سب سنیں گے، الا الثقلین، سوائے ثقلین کے یعنی انسان اور جنات سے، سب سنیں گے۔ جی باب من
أحق الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه فكه فقطع عينه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عليه عينه وقال ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال أي ربي ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن فسأل الله تعالى أن يبنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت کرتے ہیں فرمایا یہ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے یہاں پر، لیکن چونکہ یہ ایسی بات جو ہے وہ قیاس سے نہیں کہی جا سکتی، اس لیے یہ مرفوعی کے حکم میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ملک الموت کو بھیجا گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، فلما جاءہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا ملک الموت سکتہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک تھپڑ مار دیا، ففقع عینہ، اللہ نے قوت تو دی تھی، ایک مکے سے وہ مر گیا تھا قبطی، تو ان سے انہوں نے فرشتے کو جو مارا تو اس کی آنکھ توڑ دی، فرجع الی ربہ، تو ملک الموت واپس اپنے پروردگار کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا چاہتا ہی نہیں، میری بتائی کر دی اس نے، فرد اللہ علیہ عینہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ دوبارہ واپس کر دی اور فرمایا کہ ارجع، کہ جاؤ دوبارہ، فقل لہ، اور اسے جا کے کہو کہ یضع یدہ علی متن ثور، کہ وہ اپنا ہاتھ رکھ لیں کسی بیل کے پشت پر، فلہ بکل ما غطت به یدہ بکل شعرۃ سنہ، تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے نا تو ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی مہلت اور دے دی جائے گی، اتنی اور عمر دے دی جائے گی، سمجھ گئے؟ چنانچہ وہ گیا ملک الموت دوبارہ بیچارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور جا کر اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیشکش کی کہ ایسا آپ رکھ لو ہاتھ، اور جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے بالوں کی مقدار میں اتنے ہی سال کی عمر اور بڑھا دی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ربی ثم ماذا، پروردگار پھر کیا ہوگا؟ قال ثم الموت، تو فرمایا کہ بھائی موت تو آئے گی پر اس کے بعد آئے گی، قال فالآن، تو فرمایا کہ پھر ابھی آ جائے، جوانی ٹھہری تو، وَلَمْ نَدْرِ إِنْ حِزْنَا مِنَ الْمَوْتِ حَيْبَةً كَمِ الْعُمْرُ بَاقٍ وَالْمَدَى مُتَقَابِلُ، جب آدمی بچ بھی جائے کسی موت سے تو کب تک بچے گا، کیا پتا کتنی دیر عمر ہے، کتنی دیر آئے گی، تو موت جب آنی ٹھہری تو ابھی سے۔ فَسَأَلَ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَنْ يُدْنِيَهُ بِالْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے قریب کر دیجئے ارض مقدسہ سے، رمیتم بحجر، اتنا قریب آ جاؤں جیسے کہ پتھر پھینکنے کی مقدار ہوتی ہے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ یہ سب واقعہ میدان تیہ میں پیش آ رہا ہے، صحرائے سینا، جب بنی اسرائیل کو کیا کر دیا جاتا ہے، صحرائے سینا میں مقید کر دیا گیا تھا نا 40 سال تک، ہے نا، کیونکہ ان کی سزا کے طور پر کہ یہ جو ہے داخل نہیں ہو رہے تھے نا وہاں، تو اس کے سزا کے طور پر ان کو 40 سال تک اس میدان میں سرگردہ رکھا گیا تھا، تو اور میدان سے کہیں اور نکلنے کی ان کو اجازت ہی نہیں تھی، اور بلکہ طاقت ہی نہیں تھی، پھرتے بھی تھے تو راستہ نہیں ملتا تھا، وہ میدان تیہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام بھی وہاں پر
انہیں کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ رہتے تھے میدان تین میں، تو وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کی ہوئی۔ تو وفات سے پہلے انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اللہ مجھے اتنا قریب پہنچ جائے ارض مقدسہ۔ ارض مقدسہ سے مراد ہے فلسطین کا وہ علاقہ جہاں بیت المقدس واقع ہے۔ بیت المقدس کی تعمیر تو سلیمان علیہ السلام نے کی بعد میں، لیکن جگہ تو موجود تھی اور وہ جگہ پہلے سے مقدس چلی آتی تھی، جیسے کہ کعبے کی تعمیر اگر ابراہیم علیہ السلام نے کی، لیکن اس سے پہلے سے وہ جگہ متعین تھی اسی کام کے لیے۔ اسی طرح بیت المقدس کا معاملہ بھی تھا، تو اس ارض مقدسہ کے قریب کرنے کی آپ کا خواہش ظاہر کی کہ مجھے اس کے قریب پہنچا دیجیے، رب یتم بحجر، سمجھے نا، اتنا قریب ہو جاؤں جتنا کہ پتھر پھینکنے کی مسافت ہوتی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ، اگر میں وہاں ہوتا تو میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھاتا، إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ، راستے کے کنارے پر، عند الكثيب الأحمر، سرخ قلعے کے پاس، وہاں ان کی قبر۔ تو اس سے امام بخاری نے جو ترجمہ الباب قائم کیا ہے وہ اس صحیح استدلال کیا ہے کہ کوئی شخص تمنا کرے کہ میرا انتقال یا میری تنقید کسی مبارک سرزمین میں ہو، تو یہ تمنا کرنا اور یہ خواہش کرنا درست ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تمنا فرمائی۔ ارے سمجھے نا، البتہ جو واقعہ بیان ہوا ہے نا کہ ملک الموت آیا، اس کو تھپڑ مار دیا، آنکھ کھول دی وغیرہ وغیرہ، اس کے اوپر متعدد اشکالات وارد ہوتے ہیں، جو جس کی وجہ سے بعض ظاہر بینوں نے اس حدیث کی صحت سے ہی انکار کر دیا کہ حدیث کی صحیحیت کو خلاف عقل باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی جب ملک الموت آیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا، جی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیسے اس کو تھپڑ مارا؟ یہ اشکال ہوتا ہے۔ دوسرا اشکال یہ کہ بھئی فرشتہ جو ہے وہ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ چیونٹی ہے کہ تھپڑ مارے اس کی آنکھ نکل جائے، تو یہ آنکھ کیسے پھوٹ گئی فرشتے کی تھپڑ مارنے سے؟ تیسرا یہ کہ جس وقت ملک الموت آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو سوال یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت مقدر آ گیا تھا اس وقت یا نہیں آ گیا؟ دو حال سے خالی۔ اگر وقت مقدر آ گیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ مارنے سے پہلے وہ آگے کیسے ہو گیا؟ تو اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قرآن کریم سے۔ تو اگر وقت آ چکا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ مارنے سے وہ پیچھے نہیں ہو سکتا، اور اگر وقت نہیں آیا تھا تو حضرت نے ٹی وی کیوں لائے؟ جب ابھی وقت مقدر آیا نہیں تھا تو پھر آنے کی ضرورت کیا تھی کہ تھپڑ کھا کے واپس جائیں؟ سمجھے نا؟ تو یہ اشکالات اس حدیث کے اوپر وارد ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ صاحب یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے، عقل کے بالکل خلاف ہے۔ لیکن ان سب اشکالات کا جواب موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص حکمت سے مقدر فرمایا۔ وہ وقت در حقیقت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا ابھی وقت آیا نہیں تھا، سمجھے نا؟ لیکن کسی حکمت و مصلحت سے اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ کیا مصلحت تھی؟ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں کیوں کا سوال کرنا یہ بے عقلی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں وہی بہتر جانتے ہیں۔ ابھی وقت مقدر آیا نہیں تھا، اس سے پہلے ہی آپ نے ملک الموت کو بھیجا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لو، کسی مصلحت سے بھیجا، اللہ اعلم۔ بھیجا اس طرح کہ فرشتے کی شکل میں نہیں، انسان کی شکل میں، سمجھے نا؟ اور انسان کی شکل میں بھی اس طرح کہ
अचानक आदम का, जैसे कोई आदमी दीवार फांद के किसी के घर में चला जाए, अचानक आदम का, और जाकर कहा, जैसे दूसरी बात में आता है, जाकर कहा अजीब रब्बक, यानी अपने परवरदिगार की दावत कबूल करो, या लफ्ज़ माने ये होते हैं कि अल्लाह ने बुलाया तुम्हें, चलो, अल्लाह मैंने बुलाया, चलो। समझो क्या? अगर तसव्वुर करो कि आप मकान में तन्हा बैठे हो, अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, और अचानक एक आदमी दीवार फांद के, इंसान दीवार फांद के आता है और आपसे कहता है चलो लग जाता, समझे ना? तो क्या मतलब होगा इसका? कि ये कत्ल करने आया मुझे, ये मतलब होगा, कुछ और होगा? तो मूसा अलैहिस्सलाम समझे कि कोई इंसान है जो जबरदस्त, जो आके मुझे कत्ल करने के लिए आ गया। तो उसका जवाब क्या है? कम से कम जवाब तो थप्पड़ ही है ना, वरना और आगे भी बढ़ सकता है मामला, लेकिन कम से कम जवाब यही है कि थप्पड़ मारते उसके कहाँ से आ गया, ये दीवार कान, लिहाजा थप्पड़ मार दिया। और ये बात भी याद रखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन मखलूक़ात को मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार करने की ताकत दी है, जैसे मलाइका या जिन्नात, जो मुख्तलिफ सूरतों में मुतशक्किल होकर आ सकते हैं, जिनको ये ताकत दी है, उनके बारे में उसूल भी यह है कि वो जिस वक्त जिस सूरत में होते हैं उतनी ही उनके अंदर ताकत भी होती है। समझे क्या? अगर फर्क जिन है, वैसे जिन में ताकत बड़ी होती है, बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर वो च्यूंकी की शक्ल में आ गया तो उसमें उस वक्त ताकत जो है वो च्यूंकी जैसी होगी, एक हाथ मारो में मर जाएगा, समझे ना? तो ये उसूल है कि जिस वक्त जो मखलूक जिस सूरत में होती है उतनी ही उसमें ताकत भी होती है। तो फरिश्ता अगर इंसानी शक्ल में आया है तो उस वक्त उसकी ताकत इंसान जैसी होती है। जब ये बात है तो जब थप्पड़ मारा तो जैसे आम इंसान की आंख फूट सकती थी, वह फरिश्ते की भी फूट सकती, लिहाजा इसमें कोई इस्तेहाले की बात नहीं है। अरे समझे? अब यह कि वक्त मुकद्दर चूंकि नहीं था, मैंने जैसा अर्ज किया, किसी हिकमत से अल्लाह ताला ने ये वाक़या जाहिर फरमाया था, तो इस वास्ते वो मौत नहीं आई मूसा अलैहिस्सलाम को, और मौत उस वक्त आई। हाँ, ये भी समझ लेना कि ये जो मैंने अभी कहा ना कि वो इस तरह खान के आ गया था और आकर कहा था कि अल्लाह मियां के पास चलो, तो ये भी एक उसूल बीच में याद रखना कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का मामला ये होता है कि जब उनको मौत आती है तो उनसे पूछा जाता है कि आप क्या राजी हैं, अब आपको अल्लाह ताला के पास ले जाया जाए। फिर जो है वो अगर कहते हैं कि हाँ, तो फिर उनकी रूह कब्ज़ की जाती है। यहाँ ये किस्सा नहीं हुआ था, लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम तो क्योंकि ये बात जानते थे कि जब मेरी मौत आएगी तो पूछा जाएगा। अब ये शख्स आगे कह रहा है कि मुझे चलो लमिया के पास, तो इसलिए उनको यह ख्याल नहीं गुजरा कि मलकुल मौत था और अल्लाह ताला की तरफ से आया है, बल्कि गुमान यही हुआ कि ये कातिल है जो मुझे कत्ल करने के लिए आ गया। इस वास्ते उन्होंने उसको उस तरह से अमल जाहिर किया। समझ गया? ये तकरीर जो मैंने अर्ज की, यह हज़रत मोहम्मद मौलाना शौकत साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इमदादुल फतावा में एक सवाल के जवाब के अंदर नकल फरमाई है। तो इससे तमाम इश्कालात खुद ब खुद रफा हो जाए। समझ गया भाई? चलो जो कब्रिस्तान के वास्ते कौन गुजरता है, क्या नहीं होता?
پرواہ سے نہیں ہوتے کہ کوئی خلاف عادت بات نہیں ہو ان کی نظر میں. پرواہ اس وقت ہوتی ہے جب کہ کوئی خلاف عادت بات ہو. جب وہ صبح شام سنتے ہی رہتے ہیں یہ سب تو پھر پرواہ کیا کریں. جی ہاں جو شخص مطلق عذاب قبر کا منکر ہو، مطلق کہ عذاب ہوتا ہی ہے قبر میں، وہ تو روایات متواترہ کا انکار ہے اور اس پر اللہ بچائے اندیشہ کفر کا ہے. میں فتویٰ تو نہیں دیتا کافر ہونے کا، لیکن اندیشہ ہے کفر کا. لیکن جو تعویل کرتا ہے کہ عذاب تو ہوتا ہے مگر روح کو ہوتا ہے، جسم کو نہیں ہوتا، تو وہ جو ہے اس کو یعنی اتنی سنگین بات نہیں ہے وہ جس پر اندیشہ کفر کا ہو. لیکن اہل سنت والجماعت کے جو عقیدہ متفق علیہ ہے اس کے خلاف ہے. جی شخص کو انتقال کے بعد ایک علاقے سے دوسری جگہ دفنانے کے لیے منتقل کیا جا سکتا بس ان سے پہلے جی دفن سے پہلے یہ کراہت ہے. اس میں بلا وجہ اگر ایسا کیا جائے تو اس میں کراہت ہے. بعض نے تحریمی کہی ہے، بعض نے تنزیہی کہی ہے، دونوں قول ہیں. تو اگر کوئی عذر ہو تو اس میں تو گنجائش ہے، اور عذر نہ ہو تو پھر ایسا کرنا سادی سوال یہ اگر سادی جو ابھی انہوں نے سوال کیا تھا سادی نے کہ وہ جو چیخ کی آواز سنتے ہیں اور بکرے بھی سنتے ہیں، بکری بھی سنتے ہیں، اور جتنے جانور جاتے ہیں وہ سنتے ہیں تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی. تو ہمارے سامنے بات ہے کہ اتنی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ تو ان کا معمول ہے سننا. تو ہمارا دنیا میں تو مشاہدہ ہے کہ اگر جانور کے سامنے زور سے کچھ آواز نکلے، گاڑی زور سے آواز مارے تو جانور بگڑ جاتا ہے، اور بڑی آواز سے بھی جانور بگڑ جاتا ہے. تو وہ تو چیز تو اس سے بھی زیادہ اونچی ہوتی ہے، تو اس سے کیوں بگڑتی ہے؟ گدے سے پوچھو کوئی نہیں چیز باب النفس بالليل ودفن ابو بكر رضي الله عنه ليلا. وفي السنة المتصل منا الى الامام الامام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن فيه البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته امين. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة قام هو واصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا؟ قالوا فلان دفن البارحة فصلوا عليه. بتایا کہ رات کے وقت میں دفن کرنے میں کوئی حرج نہیں. جی باب بناء المسجد على القبر. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما وعنهم أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور وأولئك شرار الخلق عند الله. باب من يدخل قبر المرأة. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال هل فيكم من احد لم يقارف الليلة؟ فقال ابو طلحة انا قال فانزل في قبرها قال فنزل في قبرها قال فانزل في قبرها قال فنزل في قبرها قال ابن المبارك قال فليح أراه يعني الذنب قال أبو عبد الله ليقترفوا ليغتسلوا. جی باب الصلاة على الشهيد.
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يقتلوا ولم يصلى عليهم. یہ جابر کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کو جمع کرتے تھے شہداء احد میں سے، ایک ہی کپڑے میں. کفنوں کی قلت تھی، قبروں کی قلت تھی، تو ایک ہی کپڑے میں بعض اوقات کفن دو کو دے دیا، اور یہ بھی ہوا کہ ایک ہی قبر میں ایک سے زائد شہداء کو دفن کیا گیا، اور ان کو حکم دیا کہ ان کے خون کے ساتھ دفن کیا جائے. ولم یغسلوا، غسل نہیں کیا گیا. ولم یصلی علیہم، اور ان پر نماز بھی نہیں پڑھی گئی. جہاں تک غسل کا تعلق ہے یہ باجماع ایسا ہی ہوا کہ غسل نہیں کیا گیا، اور اجماع اسی پر ہے کہ جو شہید ہے اس کو غسل نہیں کیا جائے گا. لیکن آگے جو مذکور ہے کہ نماز نہیں پڑھی، اس کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں. یہاں روایت یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھی، باقی کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز پڑھی. اور اسی وجہ سے فقہاء حنفیہ شافعیہ میں اختلاف ہوا. امام شافعی کہتے ہیں کہ شہید پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں. حنفیہ کہتے ہیں کہ شہید پر بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور حنفیہ کا استدلال ان روایتوں سے ہے جس میں شہداء احد پر نماز پڑھنا مذکور ہے. اور درحقیقت روایات کے اختلاف کی وجہ اور ان کے درمیان تطبیق ایک اور روایت سے ہوتی ہے جو امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں روایت کی. اس سے حقیقت حال بھی واضح ہوتی ہے اور روایات میں تطبیق ہوتی ہے. یعنی روایتیں ٹھیک سے رکھتی ہیں. ذرا سنو، ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، ایک روایت میں ہے کہ نماز پڑھی، ایک روایت میں ہے کہ کسی اور پر نہیں پڑھی، حمزہ رضی اللہ عنہ پر پڑھی، تو حضرت حمزہ پر پڑھی، باقی پر نہیں پڑھی. یہ تین مختلف قسم کی روایتیں. طحاوی نے شرح معانی الآثار میں جو روایت نقل کیا غالباً مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں قصہ یہ ہوا تھا کہ 10 صحابہ پر آپ نے نماز پڑھی اکٹھی، ہر ایک پر الگ الگ نہیں پڑھی. 10 صحابہ لائے جاتے، آپ اس کو نماز پڑھتے، پھر 10 صحابہ لائے جاتے، پھر ان کا پڑھتے. 10 صحابہ، اس طرح 70 صحابہ تھے نا شہید ہوئے تھے، تو 7 مرتبہ 10 صحابہ پر پڑھی. لیکن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر 10 میں شامل تھے، یعنی ہر 10 کے اوپر جب نماز پڑھنا ہے تو حضرت حمزہ اس میں شامل، پھر دوسرے 10 حضرت حمزہ شامل، ہر ایک میں حضرت حمزہ شامل. یہ واقعہ بیان ہوا ہے ابو مالک اشعری کی روایت میں جو صحابی میں آئی. اس کو مد نظر رکھا جائے تو روایات میں تطبیق ہو جاتی ہے. جن روایتوں میں یہ ہے کہ نہیں پڑھی تو مانا کیا ہے؟ انفراداً نہیں پڑھی. جن روایتوں میں آیا ہے کہ پڑھی تو مانا اجتماعی طور پر پڑھی، اور جن میں آیا ہے کہ کسی اور پر نہیں پڑھی، حمزہ پر پڑھی، تو مطلب کہ حمزہ کے اوپر انفرادی طور سے بھی پڑھی اور باقی چیزوں پر انفرادی پڑھی. اس سے تمام روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے. ارے سمجھے نا؟ تو اس لیے حنفیہ کہتے ہیں کہ شہید کے اوپر بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اور آگے حدیث ہے تو عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی پڑھی ہے نہیں پڑھو. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت ثم انصرف الى المنبر فقال اني فرط لكم وانا شهيد عليكم واني والله لانظر الى حوض الان واني اعطيت مفاتيح خزائن الارض او قال مفاتيح الارض واني والله ما اخاف عليكم ان تشركوا بعدي ولكن اخاف عليكم ان تنافسوا فيها. حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے اور آپ نے اہل احد پر نماز پڑھی اسی طرح جیسے کہ آپ مسجد پر پڑھتے ہیں. یہ واقعہ ہے وفات سے 1 سال پہلے.
سمجھے نا؟ وفات سے 1 سال پہلے کا آپ تشریف لے گئے اور جا کر شہداء احد پر نماز پڑھی. اب اس کی توجیہ مختلف لوگوں نے مختلف طریقے پر کی ہے. 1 سال پہلے کیوں پڑھی آپ نے؟ ان کی قبروں پر جا کر نماز پڑھی. تو بعض حضرات نے اس کی توجیہ یہ کی جو یہ کہتے ہیں کہ شہداء احد پر نماز نہیں پڑھی تھی. تو بعض حضرات نے کہنا یہ ہے کہ اس وقت تک شہداء پر نماز پڑھنے کا حکم نہیں تھا، اس واسطے نہیں پڑھی تھی. بعد میں حکم آ گیا تو آپ نے جا کر ان کی قبروں پر پڑھی. ایک توجیہ کے بعد نہیں کی. لیکن میں نے جو ابھی تفصیل عرض کی ہے اس کی روشنی میں یہ توجیہ صحیح نہیں بنتی، کیونکہ حقیقت میں پڑھی تھی آپ نے نماز. لہذا زیادہ صحیح توجیہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے یہ شہداء احد کی خصوصیت تھی، وفات سے 1 سال پہلے آپ نے مناسب سمجھا کہ ایک مرتبہ جیسے کہ کوئی آدمی کسی کو رخصت کرنے جاتا ہے، اس طرح آپ نے سب پر جا کر نماز پڑھ کر ان کو اس طرح سے رخصت کیا. ویسے آپ کبھی کبھی حمزہ کے مزار پر تو تشریف لے جاتے ہی ہیں، لیکن سارے شہداء کے لیے آخر سال میں آپ نے جا کر نماز پڑھی، جس کا بظاہر مقصد ایسا تھا جیسے کوئی شخص کہیں سفر پر جانے سے پہلے کسی سے ملنے جاتا ہے. اسی طرح شہداء احد سے رخصت ہونے کے لیے آپ تشریف لے گئے اور آپ نے نماز پڑھی. ارے سمجھے؟ ثم انصرف الى المنبر، پھر ممبر پر تشریف لائے فقال انی فرط لکم، اور فرمایا کہ میں تمہارا فرط جانتے ہو نا، قافلے میں جو شخص آگے جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ پانی کہاں ہے، پڑاؤ ڈالنے کی کون سی مناسب جگہ ہے وغیرہ وغیرہ. وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ قَوْلِيَ الْآنَ وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں. اشارہ ہے ان فتوحات کی طرف جو مسلمانوں کو حاصل ہونے والی تھی. قیصر و کسریٰ کی ساری سلطنتیں مسلمانوں کے قبضے میں آنے والی تھی. واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اس کا اندیشہ نہیں ہے کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے، لیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، اندیشہ یہ ہے کہ جب تمہارے دولت کی فراوانی ہو جائے گی تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، اس میں کہیں حلال و حرام کی فکر نہ مل جائے. جی باب دفع الرجلين عن الصلاة في قبر واحد. وبه قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب ان جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل احد. باب من لم يرى غسل الشهداء. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر رضي الله عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم يعني يوم احد ولم يغسلهم. باب من يقدم في اللحد. قال ابو عبد الله سمي اللحد لانه في ناحيه ملتحدا معدلا ولو كان مستقيما كان ضريحا. وبه قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل احد في ثوب واحد ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقران فاذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحم وقال انا شهيد على هؤلاء وامر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. قال واخبرنا الاوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتل احد اي هؤلاء اكثر اخذا للقران فاذا اشير له الى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه. قال جابر فكفن ابي وعمي في نمره واحده. وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري قال حدثني من سمع جابرا. باب الإرث والحشيش في القبر. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعد ولا تحل لأحد بعد أحلت لي ساعة من نهار لا يقتلى خلاها ولا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتفت لقطتها إلا لمعرف.
فقال العباس رضي الله عنه إلا الإبصر لصاغتنا وقبورنا. فقال إلا الإبصر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لقبورنا وبيوتنا. وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية ابنة شيبة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم بقيمهم وبيوتهم. باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة. سوال ہے یہ پچھلی احادیث سے معلوم ہوا جیسے انہوں نے کہا کفنا ابی و عمی فی نمرۃ، تو جس سے یہ معلوم ہوا کہ شہداء کو بھی کفن دیا جاتا ہے، حالانکہ شہداء کو تو کفن نہیں دیا جاتا، جس لباس میں ہوتے ہیں ان میں دفن کیا جاتا ہے. یا اللہ کتنا کر دیا کہ کہاں سے کہہ دیا، کس نے کہہ دیا بھائی؟ ارے کہاں سے سن لیا گیا فضول بات؟ کفن تک دیا جاتا ہے، غسل نہیں دیا جاتا. جی باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفذ فيه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم. وكان عطى عباسا قميصا. وقال سفيان وقال أبو هارون وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان. فقال له ابن عبد الله يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند المتصل منا الى الامام الامام الحافظ امیر المؤمنین تمہارا نام تھا بشیر احمد جس نے پڑھا تھا ابھی ہے. چلو جی. بالسند المتصل منا الى الامام الامام الحافظ امیر المؤمنین في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه وعنهم قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علي دينا فاقض واستوص بأخواتك خيرا فأصبحن فكان أول قتيل ودفنت معه آخر في قبره ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه. وبه قال جو اوپر دیکھا ہوگا تم نے باب جو ہے وہ یہ کہ میت کو نکالا جائے قبر سے کسی سبب سے. تو پہلے تو وہ واقعہ بیان کیا جس میں میت کو نکالا گیا تھا دفن سے پہلے. دفن سے مراد قبر میں داخل تو کر دیا گیا لیکن مٹی ابھی ڈالی نہیں گئی تھی، قبر بند نہیں کی گئی تھی، اس سے پہلے نکالا گیا. عبداللہ بن ابی کے ساتھ ایسا ہی ہوا. دوسرا واقعہ وہ بیان کر رہا ہے جب مٹی ڈالنے کے بعد تدفین کے بعد پھر نکالا گیا کسی کو. اس کے بارے میں روایت نقل کر رہے ہیں جابر کی قال لما حضر احد کا جب وقت آیا تو غزوہ احد کا تو دعانی ابی من اللیل، میرے والد نے رات کے وقت مجھے بلایا اور فرمایا کہ ما ارانی الا مقتولا فی اول من یقتل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گمان نہیں ہے مگر یہ کہ میں قتل ہو جاؤں گا ان لوگوں میں جو سب سے پہلے قتل ہوں گے صحابہ کرام میں. پتہ نہیں کچھ منکشف ہوا یا ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس میں تو بس اپنے جلدی سے جلدی دشمن کی سبوں میں گھسوں گا اور غالب یہی ہے کہ اس میں شہید ہو جاؤں گا. تو وَإِنِّي لَا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ، اور میں اپنے پیچھے کسی ایسے شخص کو چھوڑ کر نہیں جا رہا جو مجھے زیادہ عزیز ہو تمہارے مقابلے میں، غیر نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تو تم سے زیادہ عزیز ہے، باقی اور کوئی تم سے زیادہ عزیز ہے. وَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا، اور مجھ پر بہت سا قرضہ ہے فقر، تو اس کو ادا کر دینا. وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا، بیٹیاں چھوڑ کر جا رہے تھے جو جابر کی بہنیں تھیں، تو میری وصیت قبول کرو اپنی بہنوں کے بارے میں بھلائی کی. استوصی
وصیت قبول کرو، اپنے بھائی بہنوں کے بارے میں بھلائی کی یعنی بھلائی کا معاملہ کرنا اپنی بہنوں سے، یہ وصیت کی۔ فاصبحنا، تو ہم صبح جب ہوئی فکانا اول قتیل، یہ پہلے صاحب سے جو شہید ہوئے۔ ودفنت معه آخر فی قبری، اور میں نے ان کے ساتھ قبر میں ایک اور صاحب کو بھی دفن کیا، وہ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کے دوست تھے عبداللہ جابر کے والد تھے، تو ان کو بھی ساتھ میں ایک ہی قبر میں دفن کیا۔ جیسا میں نے بتایا کہ پیچھے گزرا تھا نا کہ احد کے شہداء میں کئی شہداء کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ ثم لم تقب نفسی ان اترکہ مع آخر، پھر میری طبیعت نے گوارا نہیں کیا اس بات کو کہ میں حضرت عبداللہ کو اپنے والد کو چھوڑے رکھوں کسی دوسرے کے ساتھ قبر میں، بلکہ چاہا کہ ان کی قبر الگ ہونی چاہیے۔ فاستخرجته بعد 6 اشهر، چنانچہ میں نے 6 مہینے کے بعد ان کو قبر سے نکالا۔ فإذا هو كيوم وضعته، نکالا تو وہ ایسے تھے جیسے کہ جس دن میں نے ان کو رکھا، جیسے وہ حالت تھی وہی جسم کی حالت برقرار ہے۔ اللہ غیر حنیۃ غیر حزنی، سمجھے نا، یعنی اصل میں تھا غیر حنیۃ، میرا کوئی تبدیلی ہو، تقدیم تاخیر ہو گئی ہے، یعنی اور تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، ذرا سی حنیۃ ہونا تھوڑی سی تبدیلی ہوئی تھی، وہ ان کے کان میں کچھ نقص واقع ہو گیا ہوگا، لیکن باقی سارا جسم اسی طرح برقرار تھا۔ شہید تھے نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو صحیح سالم رکھا۔ تو یہاں 6 مہینے کے بعد نکالنا منظور ہے۔ اس سے بخاری انتظار کر رہے ہیں کہ اگر کوئی وجہ ہو تو اس وجہ سے بعد میں نکالنا بھی جائز ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ نکالنا اگر کسی عذر کی وجہ سے ہو تو جائز ہے، جیسے کہ کہا کہ کسی کو پیسے رہ گئے مثلا قبر میں، اب اس کو قبر کو کھود کر نکالنا جائے گا، بشرطے کہ لاش کھلی پھٹی نہ ہو، سمجھے نا، کیونکہ شہداء کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ ان کے اجساد کو مٹی نہیں کھاتی، اس واسطے اس مخالف گمان یہی تھا کہ کھلی پھٹی نہیں ہوگی، خراب نہیں ہوئی ہوگی لاش، اس واسطے ڈاکٹر نے اس کو نکالا اور اس میں سے اس کو الگ قبر میں دفن۔ بس یہ پڑھ دو سر جلدی پڑھو۔ وبه قال حدثني ابن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن ابي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال دفن مع ابي رجل فلم تجد نفسي حتى اخرجته فجعلته في قبر على هدته